السلام علیکم، میں ہوں حرم چودھری. ہم یہ چھوٹا سا ولاگ کر رہے ہیں اور اس میں جاننا چاہتے ہیں کہ بلوچستان سے نون لیگ میں پیپلز پارٹی میں لوگ جا رہے ہیں. یہ کھچڑی پک رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اب مسئلہ کیا آ رہا ہے، لوگ ادھر سے ادھر کیوں شفٹ ہو رہے ہیں اور یہ اب کیا تبدیلی آئی ہے. یہ سوال ہم جاننا چاہتے ہیں ہمارے سینئر صاحب بلال اشرف سے، جن سے ہم یہ سوالات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا ہے اس میں، یہ کیا گڑبڑ چل رہی ہے اس میں ایکچولی. جی سر. اچھا حرم، آپ نے دیکھا کہ چونکہ ویسے ہی سیاست تو ہے کھچڑی کا نام، یہ کبھی کچھ اس میں ہمیں دکھتا ہے، کبھی کوئی کسی طرف جا رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ تحریک استحکام دیکھیں تو وہ ایک نئی پارٹی ابھری، اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہاں پہ دڑا دڑ جو ہے نا لوگ جو ہیں وہ اس کا حصہ بننا شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح پاکستان کے اندر جو پارٹیاں بنتی ہیں بگڑتی ہیں، وہ یہ کھیل جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہاں پہ سیاست جو ہے وہ نظریات کے ساتھ نہیں چل رہی. تو یہ ایک مفاد اور اس کے ساتھ جڑی سیاست ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ اسٹیٹس کو اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو اسٹیٹس کو پسند کرتے ہیں، یہ جن کی سیاست کا محور ہی اسٹیٹس کو ہے، یہ انہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرف دیکھ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کس کو چاہ رہی ہے. تو جو جس کو وہ چاہ رہی ہوتی ہے تو وہ اسی کے ساتھ جو ہے نا جڑنا پسند کرتے ہیں. تو خاص طور پہ جو ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں، یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے کوئی 2 دہائیوں سے جو بلوچستان کی سیاست ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے. سندھ میں تو پھر بھی پیپلز پارٹی اپنے روٹس رکھتی ہے، اس کی بنیادیں ہیں، اور وہ ایک نظریہ جو بھٹوازم اور ہمیں کہیں نہ کہیں تو جماعت کے اندر دکھتا ہے. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی جب بلاول کی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جب تقریر کی ہے بار کے اندر، تو وہاں پہ ان کے خلاف نعرے لگے. تو نعرے ان کے خلاف نہیں، بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے حمایت میں نعرے لگے. تو انہوں نے جس طرح اس نعروں کا جواب جتنی خوبصورتی کے ساتھ دیا، تو وہ ایک ایسا شخص ہی دے سکتا ہے کہ جس کی روایات جمہوری ہوں، جو ڈیموکریٹک روٹ رکھتا ہو. تو مجھے خود جب میں نے ان کی اسپیچ دیکھی تو مجھے جو ہے وہ ذوالفقار بھٹو اس میں دکھا کہ جو ایک شخص اپنے مخالفین کے ساتھ کس قدر جمہوری روایت کے ساتھ جڑ سکتا ہے. بینظیر بھٹو کے شیڈز وہاں پہ نظر آئے کہ بینظیر بھٹو جس طرح مساق جمہوریت کرتی نظر آتی ہیں. تو یہ یعنی پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اگر سندھ میں ہمیں پھر بھی وہاں پہ یہ چیز دکھنے میں آتی ہے. اسی طرح پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کسی نہ کسی شکل میں بہت کہہ لیں کہ ایک بہت واضح اور بلند آواز ہے. تو اس کی بھی روٹس ہیں، مطلب وہ بھی بھلے وہ کہہ لیں کہ میاں نواز شریف یعنی پارٹی لیڈر کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، تو کسی طرح جڑاؤ ہے جو انہیں اس چیز سے روکتا ہے کہ وہ ہوا کا رخ نہیں دیکھتے بہت سارا. تو اسی طرح دیگر اگر ہم دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا، تو خیبر پختونخوا کے اندر چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ 2 دفعہ گورنمنٹ وہاں پہ بنائی اور اس کو چلایا ہے، تو وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ عمران خان یا اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. لیکن بلوچستان کی جو صورتحال ہے جو 2 دہائیوں میں ہم نے دیکھا، تو بلوچستان اس حوالے سے اس نے کہہ لیں کہ وہاں پہ جمہوری روایات کی شکل جو ہے ہم نے بہت کہہ لیں کمزور ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دی ہے. اور خاص طور پہ بلوچستان وہ ہے جہاں پہ مینگل تھے، جہاں پہ اچکزئی اور مطلب اتنے اپرائٹ لوگ رہے ہیں کہ جن کی جمہوری اسٹرگل جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح آپ ان کو ریکال کر سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ، اور خاص طور پہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ہم ان کو اگر کہیں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کردار ہماری تاریخ کے تھے، تو وہ لوگ تھے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل جو ہے نا وہ تبدیل ہوگی سچویشن 2 دہائیوں کے اندر، کہ ہاں وہیں پہ باب پارٹی بھی ریفارم ہوتی ہے، اور جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے مرکز کے اندر ہمیشہ، یا جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ایک پیج پہ ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ جیسے عمران خان کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی تھی ایک پیج پہ تھی، تو وہیں سے بلوچستان کی وہ ایک حکومت تھی کہ جہاں سے سب سے پہلے جو ہے وہ
ٹاپل ہونا شروع ہوا، یعنی مسلم لیگ نون کو جب سب سے بڑا سیٹ بیک ملا تو وہ بلوچستان سے سٹارٹ ہوا. تو وہ سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے جہاں سے ہم برف کو پگھلتے یا اس کو جمتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پلس کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو ہم پھر بلوچستان کی طرف دیکھتے ہیں، بلوچستان کی سیاست کی طرف دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح بیہیو کس طرح کر رہے ہیں. اگر وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑ رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ آگے چیزوں کو بڑھانا چاہ رہی ہے، یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ فیوریٹ ہے. اور اسی طرح اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کو جڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ فیوریٹ ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی اور وہاں کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ کہہ لیں کہ وہ ایک سیاست ہے کہ جو ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کو دیکھتی ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں جو الیکٹیبلس ہیں وہ جب مسلم لیگ نون کا حصہ بن رہے تھے، ایون باپ پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی اور وہاں سے ہی لوگ اٹھ کے مسلم لیگ نون کی طرف آ رہے تھے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ بلوچستان جو ہے وہ وہاں کی حکومت بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہی بنائے گی، اور وہاں پہ مسلم لیگ نون آنے والے الیکشن میں ایک کہہ لیں کہ واضح ایک کہہ لیں لائن نظر آ رہی تھی، یا واضح ایک صورتحال نظر آ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے یہاں پہ بھی اپنی حکومت فارم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. لیکن چونکہ اس کے اوپر جب بلاول بھٹو اور ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف حلقوں سے ہم نے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بات چیت اور وہ آواز اٹھتے ہوئے دیکھا، تو اس کا اشارہ ایک سیدھا اشارہ یہی تھا کہ بلوچستان کے چیپٹر میں ان کو کیا حصہ دیا جا رہا ہے. تو یا بلوچستان کے چیپٹر میں ان کو وہ ویو لینتھ نہیں دی جا رہی کہ جو ویو لینتھ مسلم لیگ نون کو مل رہی ہے. یعنی اگر وہ قربت کا احساس مسلم لیگ نون انجوائے کر رہی ہے وہاں پہ، وہ قربت کا احساس پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں نہیں آ رہا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو جڑاؤ کا عمل ہے تو وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی وہاں پہ لیک کر رہی ہے. تو یہ سیاست کا یہی وہ رنگ ہے جو بلوچستان کی پالیٹکس ہے. یہ اس کو میں خوشائند تو نہیں کہہ سکتا، یہ کوئی بہت زیادہ جمہوری نہیں اسے کہا جا سکتا. یہ ایک ایسی سیاست کا رواج ہے کہ جو پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی جمہوری روایات کو بڑھا نہیں کر سکتے، بڑھا نہیں سکتے، میچور نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آنے والے دنوں میں گورنمنٹس فارم ہو سکتے ہیں، نئی گورنمنٹ کوئی تشکیل کے لیے کچھ چیزیں آسان کی جا سکتی ہیں، لیکن اس سے گورنمنٹس تو فارم ہو جائے گی لیکن جمہوری کلچر ضرور کمزور ہوگا اس سے. ہاں یا وہاں پہ جو ہونا چاہیے وہ بنیادی طور پہ جہاں وہاں کے بلوچستان کے جو رہنما ہیں، بلوچستان چیپٹر کے، بلوچستان کے اپنے مسائل ہیں، ان کو سامنے لانے والے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کو کی طرف دیکھنا چاہیے جن کا رخ جو ہے وہ صرف اسلام آباد کی طرف ہی مڑتا ہے، اور جو عام آدمی سے بالکل کٹ کے جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف جہاں پہ اس ہما بیٹھے گا ہمیں اسی طرف سفر کرنا ہے. تو یہ ایک سیٹ بیک بھی ہے. اور دوسرا ہے کہ وہ جو جہاں پہ جیسے آپ نے شروع میں سوال کیا اور سوال کا جواب دیتے میں کہہ رہے ہیں کہ بہت سارا ڈائیورٹ بھی ہوا ہوں، لیکن نتیجہ یہی ہے کہ وہ جو کھچڑی بن رہی ہے وہ یہ تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جب اس کیک میں بہت ذرا حصہ مل رہا تھا تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا اعتراض جو ہے وہ کہہ لیں سبمٹ کروایا اور ریکارڈ کیا، انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا. تو اس کے نتیجے میں اب یہ لگتا ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اس سے جو ہے وہ آنے والے دور میں پیپلز پارٹی ناراض ہو سکتی ہے، چیزوں میں جو لینڈسکیپ ہے بالکل مختلف ہو سکتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اٹھے اور اٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑ کے الیکشن کے لیے نکل آئے. تو یہ ایک امکان موجود رہا ہے ماضی میں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھی اب کہہ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ ہیپی ہے بلوچستان کے چیپٹر میں. تو اگر وہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک زرداری سب پہ باری، تو وہ جو نعرہ ہوتا تھا وہ سیدھا اس کا سب سے پہلا جو نشانہ ہوتا تھا وہ بلوچستان ہی ہوتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ آصف علی زرداری ان کا جو ٹرک ہیں، جو پولیٹیکل ٹرک وہ استعمال کرتے ہیں وہ کام کر گئے ہیں. تو اب مسلم لیگ نون وہاں سے سکڑ جائے گی اور وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بڑا میجر کہہ لیں کہ جو شیئر ہے وہ اٹھا پائے گی.
تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ کھچڑی کا جو نتیجہ ہے جب پلیٹوں میں آئے گی تو وہ سب سے زیادہ پلیٹیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئیں گی. مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فائدہ ہے وہ پیپلز پارٹی کو زیادہ ہو رہا ہے؟ جو اسٹیبلشمنٹ ورڈ آپ بار بار استعمال کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس جگہ پہ یا فٹ ہوتا ہے؟ ہاں، اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہی ہے. اسٹیبلشمنٹ بنیادی طور پہ پاکستان کے ان اداروں کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جن کے قبضہ قدرت میں بہت سارے لوگوں کا پاکستان کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. تو وہ جب وہ کسی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو باقی جماعتیں بھی اس طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہیں, کیونکہ اگر ان کے ساتھ ہے جن کے ساتھ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں کے ساتھ سب کا پاؤں, تو وہ ہاتھی کا پاؤں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھی کا پاؤں کس طرف ہے. تو جس کے ساتھ ہاتھی کا پاؤں ہوگا سارا بلوچستان اس کے ساتھ ہم آواز ہو کے بولے گا. تو یہ ایک انفارچونیٹ بھی ہے, لیکن یہ پاکستان کی تاریخ ہے اور گزشتہ بھی یعنی 2 دہائیوں کی تاریخ ہے. اس 2 دہائیوں کے اندر بلوچستان کی جو سیاست ہے اس نے اسی طرح اپنے رویے کو جو ہے وہ سامنے رکھا ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. بلوچستان میں کیا کھچڑی پک رہی ہے اس چیز کا ہم لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوا ہے, اور سر کا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اور میں حرم چودھری الوداع کہتی ہوں. اللہ حافظ.